बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे एक मुख्तसर नोटिस पे आए हैं। आज हमारे स्पीकर साहब के साथ जो है ना एक डिटेल मीटिंग हुई है और मुझे खान साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूँ इस डेलीगेशन को, जिसमें अमित डोगर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब कासिम खान सूरी और हमारे दीगर MNS हमारे साथ थे। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। हमने उसको बताया कि सबसे पहले बात तो ये है कि ऑलरेडी कासिम खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था। उन्होंने तमाम जो उसकी रूल्स है उसके मुताबिक एक प्रोसेस मुकम्मल कर चुके थे, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि हमने उसके साथ ये भी बात की, उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डी नोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि कोई ट्वीट किया था। मैंने कहा असल मसला ये था कि वो एक सियासी फैसला था उनका। उनके ख्याल में वो कमज़ोर हल्के थे और उन हल्कों में उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसमें भी इनको पशेमानी उठानी पड़ी, उसको भी उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जो हल्के समझते थे कि कमज़ोर हल्के है। लेकिन हम समझते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं, मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। जो सुब्रू साहब के साथ हुआ कि पहली दफ़ा पार्लियामेंट में किसी MNA को इस तरह निकाला गया, जो कि कभी भी इस पार्लियामेंट का तारीख में नहीं हुआ। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए, हम तमाम लोग, शामूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम MNAs जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। और आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब ने भी इस तरह किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस गया भी, और उन्होंने इसको कैटेगरिकली कहा कि जो फ्लोर पे आके बात करता है उसकी रिजिग्नेशन जो है ना मंजूर होती है। जावेद हाशमी का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। इनके पास जो है ना इस वक्त उन्होंने आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का इलेक्शन भी इनके पास न असम्बली में इस वक्त मैंडेट है, क्योंकि 127 MNA इस वक्त असम्बली से बाहर हैं। और दूसरी है कि अवाम में भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। मुल्क की जो इस वक्त हालत है, माशी हालत को देखें कि रोज़ाना जो है ना ये इंतज़ार हो रहा है कि कब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। रोज़ाना ये तमाशा बन रहा है कि जो है ना मुल्क में ये माशी इमरजेंसी दिखा रहे हैं। तो और इस तरह IMF के साथ जो इनकी डीलिंग है, और इस वक्त जो डॉलर की आपको देख रहे हैं कि डॉलर जो है ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी जो कब ख़त्म होगी? जब नई लीडरशिप आएगी, जब आप आवाम से मैंडेट लेंगे, जब फौरी इलेक्शन होगी। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ जो है ना ये मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम सादा मुतालबा करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें हुकूमत दे। हम कहते हैं कि आप आवाम से रुजू करें, आवाम जो फैसला करे उसको जो है ना इसको एहतराम दिया जाए, आवाम से पूछा जाए कौन उसकी इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो नंबर वन, हमने इसके सामने सब कुछ रखे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत कैसी हुकूमत है, जो आजम स्वाति के साथ हुए, जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। क्या ये आप समझ रहे हैं कि ये कोई जमहूरी मुल्क है? क्या इस मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी है?
نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، نہ آئین کے اوپر کوئی چل رہا ہے، نہ اخلاقیات، نہ انسانی حقوق، سب کو انہوں نے پامال کر دیا جو اعظم سواتی جیسے بزرگ شخصیت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائیں، عوام سے مینڈیٹ لیں، اور تب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی آئے گی۔ سیاسی اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی اس وقت کوئی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی، گروتھ نہیں ہوگی، اور معاشی لحاظ سے جو ہے نا یہ ملک بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، جب میں نے 127 استعفے منظور ہو چکے تھے وہ استعفے، اور جب یہ امپورٹڈ سرکار آئی، انہوں نے نئے اسپیکر صاحب نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ جب ایک چیز منظور ہو چکی ہے اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانا باقی تھا اس کا بھیجنا، تو اس کو بھیجنا چاہیے۔ 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا۔ اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا ہے۔ ان 11 نے بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اخبار میں دیا ہے۔ تو 127 سب اپنے اپنے حلقوں میں واپس گئے، سب نے تقریریں کی، سب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے۔ معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج دہشت گردی جس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی خودکش ہو رہا ہے، بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیبر پختونخوا جس میں ہم نے فاٹا کو مرج کیا، وہاں پہ صوبائی انتخابات کرائے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے، ترقی کی طرف جا رہا تھا، آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں 18 فارماسیوٹیکل فیکٹریاں اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں، انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آٹو موبائل کی بڑی کمپنی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہے۔ فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے۔ 15 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تیزی سے معیشت گر رہی ہے۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں جا نہیں سکتے۔ ہمارے دور میں آٹا 5,500 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا، اور مخصوص میڈیا اور یہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھی اس دور میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہے، ناکارہ ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک۔ آج مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ آج آٹا جو ہے وہ 13,000 روپے کا 100 کلو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں، ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں، ان کو پتہ چلے، عوام میں آئیں ایک دفعہ۔ یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے، یہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کے آج ٹولہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کانپے ٹانگ جاتی ہے ان کی۔ پہلے یہ آپ کے سامنے کراچی کے بلدیات سے بھاگے، اسلام آباد کے بلدیات سے بھاگ گئے، پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب جیتے، پاکستان تحریک انصاف۔ تو عوام کا جو گیلپ کا سروے آیا ہے، 75% پاکستانی نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ تو آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا۔ معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے فرد واحد لوگوں کے لیے کی ہیں۔ تو یہ کر رہے ہیں، لیوی لگا دی ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اسی ہاؤس کے اندر، جبکہ عوام کے لیے بجلی مہنگی، گیس مہنگا، آٹا مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی۔ تو کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا، ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی چوریاں بچائیں، لوٹیں لوگوں کو دوبارہ، پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی تھا کہ جو ہم نے منظور کیے ہوئے تھے استعفے، ان کو الیکشن کمیشن بھیجو، اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور عوام کی جو رائے ہے، جو 75% عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کی اچھا، طرف میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے صوبوں کے فنڈ بھی روک کے رکھے ہیں۔
یعنی خیبر پختونخوا کے انہوں نے 190 ارب روپے انہوں نے اس وقت جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں. یہ فاٹا کے فنڈز ہیں اور یہ ہمارے نیٹ ہائیڈل پراپرٹس کے فنڈز ہیں. آپ سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو تنخواہ ہی نہیں اویلیبل نہیں ہے. بلوچستان میں بھی اس طرح ہو رہا ہے اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے اب ساری فنڈ روک کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کر کیا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. بھائی عوام کے پاس جاؤ, آپ سے نہیں ہو رہا, 13 لوگ ہیں, آپ جو ہے نہیں کنٹرول کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری الیکشن ہو تاکہ نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا نئی اسمبلی آئے اور نیا بجٹ پیش کرے. بس ہم جو آئے تھے جی وہی بات کہ پروسیس جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بطور اسپیکر پورا کر چکے تھے, صرف نوٹیفیکیشن ہونا باقی تھا. ہم آئے ہیں آج اسپیکر کے پاس کہ ان 127 میں سے 11 کو آپ نے پک اینڈ چوز کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ان میں بھی الحمدللہ عمران خان جیت گئے. عوام کا جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ آج ملک بچاؤ اور الیکشن کراؤ, نوٹیفیکیشن کریں تاکہ اس ملک میں ایک آزاد صاف شفاف الیکشن ہو. اس ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا. 9 مہینے میں یہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے. ان کے مفادات آپ کے یا میرے ساتھ نہیں ہیں, اس ملک کی عوام کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے مفادات بیرون ملک ہیں. یہ صرف اپنی 1100 ارب کی چوری بچانے آئی تھے. NRO2 لے لیا, اس ملک کا دیوالیہ کر دیا, معیشت کا آج پہیہ جام ہے اور آلموسٹ ملک ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے. اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں اور ایک ہی حل ہے کہ آپ الیکشن کرائیں تاکہ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق آئے اور پھر ملک آگے بڑھے. بہت شکریہ. کہ آپ ایک بار پھر قومی اسمبلی میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں, تو کیا اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی سوچے گی کہ واپس آنا چاہیے اگر وہ استعفے نہیں, وہ تو آپ کو پتا ہے دعوت بھی دیا ادھر بلاول بھٹو نے دمکی کی, یعنی جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں نا وہ دمکی کی لہجے میں انہوں نے دعوت دی. دیکھیں یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا فوری الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد رکھنی ہے. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی بھی جو ہے نا ڈیزالو ہوگی اور یہاں سے بھی ہم اپنی ریزولوشن پاس کریں گے. اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو ہم اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر جو ہے نا عدالت میں جا سکتے ہیں. ہم وہ مشورہ کر کے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کی حوالے سے کیا آپ اسمبلی میں کسی صورت میں بھی آ رہے ہیں, چاہے استعفے قبول ہو یا نہ ہو, پارلیمنٹ میں آپ آ رہے ہیں؟ جی نیا الیکشن جیت کے آئیں گے. انشاءاللہ. اور ایک کلیریفیکیشن میں دے دوں, اسد عمر صاحب, پرویز خٹک, شاہ محمود صاحب نے بھی ساتھ آنا تھا. 3 بجے ایک بڑی اہم میٹنگ زمان پارک میں چیئرمین صاحب نے بلا لی, اس لیے وہ صبح نکل گئے اور ہماری اس قیادت اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا ہمارے فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب نے. تو یہ بات بالکل کلیئرٹی ہے کہ سب قیادت 127 لوگ ایک پیج پر ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک لمبے کہ جو ارکان باغی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا کیا مستقبل ہے, کیا وہ آپ کی ان لسٹ ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس کا کیا, اس نے جو پارٹی کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے دروازے بند کیا ہے, اس کے لیے عوام نے بھی دروازے بند کیے ہیں. انشاءاللہ یہ سامنے آئیں گے عوام کے تو ان کو یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ عبرت کا نشان بنیں گے. یعنی جی وہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ حکام لیجسلیشن کے افسران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کو بھی مشورہ دے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو اس کی ڈیوٹی یہی ہے, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ساتھی ہوتے ہیں. انہوں نے جو آرٹیکل ہمیں پڑھائے اور جو رولز پڑھائے وہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم نے وہی آرٹیکل وہی رولز کو بنیاد بنا کے جو ہے نا یہ استعفے منظور کروائے تھے. یہ اسپیکر کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس کو کیا رولنگ دیتے ہیں. تو ہم نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ دیکھیں آپ تاریخ میں اپنا حصہ بنائیں. اس وقت ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کر جا رہا ہے, ملک جو ہے نا نہیں چلا جا رہا, ملک میں گورننس نہیں ہے, تو آپ ایک ایسا فیصلہ کریں, ہمارے سارے ریزگنیشن منظور کروائے تاکہ ملک نئے الیکشن کی طرف جائے. عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں دوبارہ جاری رہے گا. دیکھیں ہم تو آج اب نے اپنا موقف سامنے رکھا, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہم نے تو ریکویسٹ کر دی ہے. صاحب اگر وہ ایک ایم این ایز کو بلاتے ہیں اسپیکر اپنے چیمبر میں, تو کیا آپ کو خوف ہے کہ آپ کے ایم این اے نہیں, وہ ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں ہے. ہم جب آئیں گے, وہ جب آئیں گے, جب ہم سب مل کے آئیں گے. وہ کیا کریں گے, اس کا ایک ایم این اے آئیں گے, اس کا استعفیٰ منظور کر کے باقی جو ہے نا کہیں باہر چلے جائیں گے, 15-20 دن کے بعد دوسرے کو بلائیں گے. یہ نہیں ٹائم لیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہمارے ریزگنیشن جو ہے نا
वो कलेक्टिवली जो है ना मंजूर होंगे। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन ले ले कि आप इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, खान साहब ने हमेशा ये मौका अपनाया है कि इंतखाबात में वो कुव्वतें जो है दानली का सहारा लेकर अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं, अगर नेक्स्ट इंतखाबात में भी उन्होंने इस तरह किया, क्या प्लानिंग होगी आपके पास? देखिए, हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीज़ों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह टू-थर्ड से इंशाल्लाह तरीके से आप जीतेगी। कैसे साहब कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, कल फौज चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे, इस हवाले से क्या इतलात है? महज ये इंतशार का बायस देखिए, मैं बताऊं ना, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, न मंजूर कर, ये गैर आईनी है। कानून में इसकी गुंजाइश किधर है? मुझे बताओ किधर है कानून में इसकी गुंजाइश? आइन में इसकी गुंजाइश किधर है? नहीं, देखिए, हमारा कोई राबिता नहीं है। हम हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई लीडरशिप आई है वो जो उसका कमिटमेंट है कि वो इदारे को एपॉलिटिकल रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसकी एपॉलिटिकल रिव्यू को अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो एपॉलिटिकल रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।